سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله على الخد التريب سلام الله على الشيب الخضيب. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آپ حضرات کی خدمت میں زیارت ائمہ علیہم السلام سے متعلق کچھ ضروری باتیں پیش کرنا مقصود ہے. زیارت ہم سب کی ایک قلبی تمنا ہوتی ہے کہ حاضر ہوں ہم سب مزارات پر اور زیارت کریں اپنے ائمہ کی. جب بھی آپ حضرات میں سے کوئی بھی زیارت کے لیے آمادگی شروع کرے اور چاہے کہ ہم آمادہ ہوں اور جائیں زیارت کر کے آئیں، چاہے کربلا کی یا ایران کی یا مدینے اور مکے کی، تو سب سے پہلے جیسے ہی یہ خیال آئے کہ ہمیں زیارت پر جانا چاہیے، آپ اکیلے جائیں یا اپنی فیملی کے ساتھ جائیں یا بچوں کے ساتھ جائیں، جس طریقے سے بھی یہ خیال جیسے ہی آئے زیارت کا، تو آپ ایک سوال خود اپنے سے کریں، اور وہ یہ سوال ہو کہ زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں اور یہ جو شوق ہمارے دل میں ابھرا ہے کہ ہمیں زیارت کرنا چاہیے، ہمیں زیارتوں پہ جانا چاہیے، اس زیارت کی بنیاد کیا ہے؟ ہم نے یہ کیوں سوچا یا یہ کیوں پلان بنایا کہ ہمیں زیارت پر جانا چاہیے؟ یہ جو شوق ہے اور جذبہ ہے کہ زیارت کرنا چاہیے، اس کی بیس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر جو شوق یا اشتیاق پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے سبب کیا ہے؟ ہم کیوں زیارت پر جانا چاہتے ہیں؟ یہ سوال خود آپ اپنے سے کریے. تو جواب اس طریقے کا بھی آپ کو مل سکتا ہے کہ آپ کا دل کہے کہ ہمیں زیارت پر اس لیے جانا چاہیے کہ ہمارے ائمہ نے ہمارے لیے، یعنی ہم کو مسلمان بنانے کے لیے، مومن بنانے کے لیے یا ہمیں جنتی بنانے کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، تو ایک ان کا احسان ہمارے اوپر ہے. اس احسان کو تھوڑا سا ادا کرنے کے لیے ہمیں زیارت کے لیے جانا چاہیے. یہ پہلو بھی آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ زیارت کرنا چاہیے، کیونکہ ائمہ کا حق ہے ہماری گردنوں پہ کہ ہم زیارت کے لیے جائیں اور انہیں سلام کریں، عرض ادب پیش کریں، ان کی ڈیوڑھی پر جا کر اپنا سر جھکائیں. یہ جواب بھی آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ان کا حق ہے ائمہ کا، اس لیے ہمیں جانا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی بنیاد ہوتی ہیں زیارت پر جانے کے لیے. صرف یہ نہیں کہ جو ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی کہ ہم یہ سوچیں کہ ائمہ کا حق ہے اس لیے اس حق کو ہمیں پورا کرنا چاہیے اور ان کی زیارت کے لیے ہمیں جانا چاہیے، ہمیں نزدیک سے جا کر انہیں سلام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اور بہت سی بنیادیں جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں زیارت کے لیے. مثلا اس میں سے ایک دو باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ ہر زائر کے دماغ میں صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں ائمہ کا حق ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، بلکہ بہت سی اور باتیں بھی ہوتی ہیں جو زیارت کی بنیاد بنتی ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ ہم سب کچھ کر چکے ہیں، چلو لاؤ اب زیارت بھی کر لیں، اب ریٹائر ہو گئے ہیں تو چلو آؤ زیارت کرائیں، چلو ہمارے پاس پیسے بچ گئے ہیں، اب کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں پر پیسے کو خرچہ کریں، چلو زیارت کرائیں، آج کل کوئی کام نہیں ہے، فری ہیں، چلو زیارت کرائیں. فلاں صاحب گئے ہیں، ان کی ٹکر میں ہم بھی جائیں گے زیارت کرنے کے لیے، وہ 2 بار گئے ہیں تو ہم 3 بار جائیں گے زیارت کرنے کے لیے. یہ سب بھی سبب ہوتے ہیں ہمارے سماج میں کہ چلو جون کا مہینہ ہے، چھٹیاں ہیں، تو چلتے ہیں زیارت کے لیے چلتے ہیں. اور بلکہ ایسے افراد سامنے آتے ہیں کہ اپنے وہ زیارت کے پورے پروگرام کو کینسل کر دیتے ہیں. کیوں؟ کہ اگر 2 دن ان کے
ایسے ہو گئے کہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں آفس میں، تو یہ ہوتا ہے کہ ارے 2 دن لیٹ ہم پہنچیں گے تو ہماری سیلری کٹ جائے گی، ہمیں تنخواہ کٹ جائے گی، تو اس وجہ سے اس سال نہیں جائیں گے، اگلے سال جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان سب باتوں میں جو ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں گنوائیں کہ محلے والے میں فلاں لوگ گئے ہیں تو ہم کو بھی جانا چاہیے، رشتہ دار جا چکے ہیں، فلاں صاحب جا چکے ہیں تو ان کے مقابل پہ ہمیں بھی جانا چاہیے، چھٹیاں ہیں تو ہمیں بھی جانا چاہیے، آج کل فری ہیں تو ہمیں بھی جانا چاہیے، پیسے بچ گئے ہیں تو ہمیں جانا چاہیے، یہ سب بھی باتیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں۔ کس لیے؟ زیارت کے لیے۔ صرف یہ بنیاد نہیں ہوتی کہ ائمہ کا حق ہے۔ تو ہم نے آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھا اور اس سوال کو آپ حل کریں۔ اگر اس سوال میں آپ پازیٹیو جا رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری جو زیارت کی بنیاد ہے وہ صحیح ہے اور ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں، ہمارا ٹارگٹ صحیح ہے، سچا ہے اور ہم دل کی سچائیوں کے ساتھ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو یقیناً آپ کی زیارت جو ہے وہ سود مند ہوگی، فائدہ مند ہوگی۔ ورنہ اور کوئی بیس ہوگا زیارت کا، اور کوئی بنیاد ہوگی کہ جتنی ہم نے چیزیں آپ کو گنوائیں کہ چلو آج یہ کر رہا ہے، چلو ہر سال ہم جاتے ہیں، ہر سال ہم یہ کرتے ہیں، تو چلو آج یہ بھی کر لیں، تو پھر ان زیارت کا کوئی اثر مرتب نہیں ہونے والا، ان کا کوئی اثر یا فائدہ دکھائی نہیں دے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض افراد حج بھی کراتے ہیں جبکہ حج واجب ہے اور لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، عمرہ بھی کراتے ہیں، زیارتوں پہ زیارتیں بھی کراتے ہیں، لیکن آپ ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں کریں گے۔ جیسے آپ وہ زیارت سے پہلے تھے ویسے ہی آج 5 مرتبہ زیارت کرنے کے بعد بھی 5 مرتبہ گئے، پھر بھی وہ ویسے ہی آپ کو نظر آئیں گے، ان کی زندگی میں کوئی چینجز آپ کو دکھائی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس کا سبب یہی ہے کہ زیارت میں جو اصل بنیاد ہے وہ کیا؟ قربت۔ اصل بنیاد کیا ہے کہ ہم امام کی نزدیکی چاہتے ہیں، امام کے سے قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ بنیاد کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں ہم ان کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب دنیاوی فوائد کو اور دنیاوی فائدے کو ہم پیش نظر رکھیں گے، مقابلے کو پیش نظر رکھیں گے، تو اس عمل کا کوئی فائدہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دے گا، اور اسی لیے بعض لوگوں کی زیارتوں کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے۔ جیسے کورے وہ پہلے تھے ویسے ہی زیارتوں کے بعد بھی ویسے ہی رہ جاتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی ہے۔ تو زیارت کے سلسلے میں سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیے کہ ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو کیوں؟ کس طلب نے ہم کو مجبور کیا کہ ہم زیارت کے لیے جائیں؟ کیا بات اور کیا وجہ بن رہی ہے کہ ہمیں زیارت پر جانا چاہیے؟ اگر آپ کو اپنے اس سوال کا جواب اس طریقے سے ملے کہ یہ ایک حق ہے، یہ ایک احسان ہے جس کو ادا کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، یا ایک ائمہ کا جو ہماری زندگی پر مسلسل کرم رہا ہے، اس کرم کا جواب دینے کے لیے، تھوڑا سا جواب دینے کے لیے، تھوڑا سا حق ادا کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں اور اس کو ہم پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یقیناً یہ زیارت جو ہے وہ آپ کی وہی زیارت ہے کہ جسے مانوی زیارت کہا جائے گا اور اصلی زیارت کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اگر مقصد ہے تو بہرحال زیارت تو کرنے جائیں گے، آپ کا جسم زیارت کر کے آئے گا، لیکن آپ کی روح پر اس زیارت کا کوئی اثر نہیں ہوگا، چاہے آپ حرم میں دن بھر بیٹھیے، رات بھر بیٹھیے، چاہے جو کچھ کریے، اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے زیارت میں اس بات کا دھیان رکھیے کہ ہماری زیارت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو، نبی کے لیے ہو، ائمہ کے لیے ہو، اہل بیت علیہم السلام کے لیے ہو، کسی اور کو دکھلانے کے لیے، واہی حاصل کرنے کے لیے، کوئی کسی اور طرف جانے کے لیے نہ ہو، بلکہ صرف زیارت ہو تو اللہ کی قربت اور خدا سے نزدیکی کے لیے ہو، تبھی ہمیں زیارت کا فائدہ نظر آئے گا۔ اب یہ ایک بات ہو گئی کہ جب اس سوال کو آپ نے حل کر لیا کہ ہماری زیارت کیوں ہے، کس لیے ہے اور کس کے لیے ہے، کس طریقے سے ہے، جب ساری ان باتوں کو آپ حل کر لیں اور جب آپ کو جواب مل جائے کہ ہمیں زیارت اللہ کے لیے کرنے جا رہے ہیں یا امام کے لیے کرنے جا رہے ہیں، جب اس سوال کا جواب آپ کو اچھی طریقے سے مل جائے تو خود یہ جواب اور یہ سوال آپ کی زندگی کے اوپر بہت اثر ڈالے گا، اور وہ اثر یہ ڈالے گا کہ جب زیارت کا آپ نے ارادہ کیا اور زیارت کے سفر کا آپ نے جیسے ہی تیاری کا ارادہ کیا اور تیاری شروع کی، ویسے ہی آپ دیکھیں گے کہ تیاری کا جو طریقہ ہے اور جو سلیقہ ہے وہ آپ کو الگ دکھائی دے گا۔ کس طریقے سے، ذرا ہم اس کو اور واضح کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہ جب ہم نے اپنی بنیاد زیارت کی بنا لی اللہ کی قربت، امام حسین کی خوشنودی،
جو شہدائے کربلا ہے ان کی قربت، جب ہم نے اس کو بنیاد بنایا تو جیسے ہی ہم نے ارادہ کیا زیارت کے لیے، تو جو زیارت کی تیاری ہم نے شروع کی وہ تیاری بھی پھر آپ کی الگ طریقے کی ہوگی. پھر وہ دنیاوی اعتبار سے آپ تیاری نہیں شروع کریں گے، بلکہ آپ کی تیاری پھر ہوگی، امام کے لیے تیاری ہوگی، خدا کے لیے تیاری ہوگی. لگے گا آپ کو کہ آپ ایک میدان میں جا رہے ہیں، کہ جس میدان کے آپ سپاہی ہیں، جس کو سبیل خدا کہا جاتا ہے، جس کو راہ خدا کہا جاتا ہے، فی سبیل اللہ آپ اپنے قدم کو اپنے گھر سے نکال رہے ہیں، یہ محسوس آپ کریں گے. تو جب زیارت کی بنیاد طے ہو جائے گی، زیارت کی وجہ طے ہو جائے گی، تو زیارت کی جو تیاری ہے وہ تیاری بھی آپ کو الگ طریقے سے محسوس ہوگی. کہ آپ جب تیاری شروع کریں گے تو دنیاوی اعتبار سے آپ تیاری نہیں کریں گے، بلکہ ہر اس چیز کے لیے تیار ہوں گے کہ جو آپ کو امام سے جا کر اور قریب کر دے اور خدا سے جا کر اور نزدیک کر دے. کس طریقے سے؟ کہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب زیارت کے لیے افراد جانے کے لیے سوچتے ہیں تو تیاری شروع کرتے ہیں کہ کون سا موسم ہوگا، کیا رکھا جائے، کیا نہ رکھا جائے، کھانے پینے کا کیا بندوبست ہوگا، کتنے ٹائم ملے گا، کیا کیا ملے گا. یہ سارے سوالات جو ہوتے ہیں وہ ذہن میں آتے ہیں، اور ذمہ داروں سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی ہوٹل کتنے قریب ہوگا، زیادہ پیدل تو نہیں چلنا پڑے گا، کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا، سواریاں کیسی ہوں گی، موسم کیسا ہوگا، آپ کی طرف سے کیا کیا ہوگا. یعنی آپ اگر یہ دیکھیں کہ ہم جو زیارت کرتے ہیں وہ اپنی شرائط اور اپنی شرطوں کی بنیاد پر زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. کہ اگر ہماری شرط یہ پوری ہو رہی ہے کہ ہوٹل قریب ہے تب ہم زیارت کے لیے جائیں گے، اگر کھانا اچھا ہے، انتظام ہے، انڈین کھانا ملے گا تو ہم جائیں گے، اگر زیادہ پیدل نہیں چلنا پڑے گا تو ہم زیارت کے لیے جائیں گے، اگر کہا جائے کہ موسم سازگار ہوگا، موسم زیادہ سخت اور دشوار نہیں ہوگا تو ہم زیارت، یعنی یہ ساری شرطیں جو ہیں وہ ہماری اپنی شرطیں ہوتی ہیں. یعنی ہم اپنی شرطوں کی بنیاد پر زیارت کے لیے جاتے ہیں. کوئی ایک شرط امام حسین کی نہیں اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ امام حسین کی شرطوں پر ہمیں زیارت کے لیے جانا چاہیے. امام کی شرطیں کیا ہیں؟ تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، پاکیزگی ہو، صفائی قلب ہو، مال پاک ہو، جسم پاک ہو، اچھے ارادے سے آئے ہو، فداکاری کا جذبہ ہو، ایثار و قربانی تمہارے اندر پایا جاتا ہو، فداکاری کا جذبہ ہو. یہ ساری باتیں امام حسین چاہتے ہیں. ان کی شرطوں کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ان کی شرطیں کیا ہیں. ہم اپنی شرطوں کو بنیاد بناتے ہیں زیارت کے لیے، اور اگر اس میں سے کوئی شرط نہیں پوری ہوتی ہے، کہ اگر فرض کریے جواب ملا کہ ہوٹل دور ہوگا مثال کے طور پہ، یا یہ جواب ملا کہ آپ کو سیپریٹ روم نہیں ملے گا، آپ کو شیئر کر کے آپ کو رہنا پڑے گا، تو فوراً نہیں، ہم نہیں اس طریقے سے نہیں کر سکتے. ہمارے لیے کچھ کریے کہ ہم بالکل اپنا جو ہے سیپریٹ روم میں رہیں، ہمیں پرائیویسی چاہیے، ہم کو اس طریقے کے جواب، اور اپنا زیارت کا پروگرام جو ہے وہ کینسل کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہے ہمارے پیش نظر وہ سب دنیا ہی دنیا ہے، کہیں سے امام حسین کا تصور نہیں آتا ہے. اگر ہم سوچتے کہ 20 دن اگر امام کے لیے ایک قربانی ہم دے لیں کھانے پینے کی، کہ چلیں عراق و ایران میں روٹی ہاتھ کی نہیں ملتی ہے، توے کی نہیں ملتی ہے، چلیں ہم قربانی دیتے ہیں. امام حسین تو بھوکے پیاسے رہے تھے، اور یہ دین پہنچانے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی تھی کہ ہم اصلی معنوں میں مسلمان بن جائے اور ہم جنتی بن جائے. ساری قربانی ہمارے لیے تھی. چلے ہم اس 60 سال کی زندگی میں 20 دن کی قربانی دیتے ہیں امام حسین کے لیے کہ اگر روٹی ہمیں ہضم نہیں ہوتی وہاں کی، کوئی بات نہیں، ہم روٹی نہیں کھائیں گے، یا وہی روٹی کھا لیں گے، ارے ہم بھوکے رہ لیں گے امام حسین کے لیے. تو یہ سب باتیں پیش نظر جب تک نہیں ہوں گی آپ کو زیارت کا کوئی لطف یا مزہ نہیں آئے گا. پہلے اپنے سے سوال کریے کہ ہم خود کتنا تیار ہیں امام کے لیے، محسوس ہو ہمارے لباس سے، ہمارے طور طریقے سے. اور لباس میں پھر ہم ایک بات کو کہیں گے کہ جو بات شاید آئندہ آپ کی خدمت میں بہت تفصیل کے ساتھ آئے، کہ افسوس ہوتا ہے کہ سادات اور وہ بیویاں جو سیدہ ہیں وہ جب اپنے اس مقدس سفر کو شروع کرتی ہیں تو سربراہنا، یعنی ایک ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ اپنے کو سیدہ کہہ رہی ہیں، اور آپ اپنا سفر ایسی شروع کر رہے ہیں کہ آپ کا سر کھلا ہوا ہے. نہیں، آپ کا نے اس زیارت کو سمجھا ہی نہیں ہے. ماتم کیا، مجلسیں کی،
روئی اس بات پر کہ کربلا والوں سے چادریں چھین لی گئیں اور آپ انہی کربلا والوں کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور کس لیے؟ سر پر چادر غائب، بال کھلے ہوئے ہیں، ہاف آستین کا لباس آپ پہنے ہوئے ہیں، یہ زیارت ہے ہی نہیں۔ یعنی آپ نے ابھی زیارت کو زیارت سمجھا ہی نہیں۔ آپ لگ رہا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر گھومنے یا ٹہلنے کے لیے جا رہی ہیں کہ جہاں تفریح کے لیے لوگ جاتے ہیں، جہاں پر لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے کربلا کو بھی اسی لائن میں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ کربلا بھی معاذ اللہ ویسے ہی ہے کہ جیسے دوسری گھومنے کے پیلس ہوتے ہیں اور جگہیں ہوتی ہیں۔ تو اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ اگر آپ اولاد جناب زہرا سلام اللہ علیہا میں ہیں تو پھر زیارت کے لیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل حجاب کی پابندی ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی کمی ہے تو یقیناً آپ زائرہ نہیں ہیں اور آپ نے زیارت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں کہ زیارت ہے کیا۔ تو ہماری تیاری جو شروع ہوتی ہے وہ اس بنیاد پر شروع ہوتی ہے کہ اپنی شرطیں ہم نے رکھیں، اپنی باتیں ہم نے رکھیں، اگر وہ مان لی گئی تو ہم زیارت کرنے کے لیے گئے۔ ہماری ساری تیاری اگر آپ دیکھیں کہ بعض زیارت اس وقت ان ایام میں انجام دی جاتی ہے کہ جو خوشی کے دن ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نام لے رہے ہیں ہم کہ بہت سے لوگ 3 شعبان کو جاتے ہیں زیارت کے لیے کہ 3 شعبان ہے، ولادت ہے آقا کی، تو یہ زیارت کریں گے تو ولادت کا جشن بھی ہم کربلا میں منائیں گے، 3 شعبان وہاں پر کریں گے، 4 شعبان ہم وہاں پر کریں گے۔ یا اس کے علاوہ ایام سوگواری میں بہت سے لوگ جاتے ہیں کہ 40 میں ہم جائیں گے وہاں پر، یا ہم عاشور میں جائیں گے، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال اچھی بات ہے، اور بعض ان میں ایام مستحب قرار دیے گئے ہیں کہ اس میں سید الشہداء کی زیارت ضرور کرنا چاہیے، جس میں سے 40 کے اوپر تاکید کی گئی ہے۔ خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ مومن کی 5 علامت ہیں، اس میں ایک علامت یہ ہے کہ 40 کی زیارت کے لیے مومن جائے۔ تو بعض ایام میں کہا گیا، جیسے شب جمعہ تاکید کی گئی ہے کہ امام حسین کی ضرور زیارت کی جائے، 15 شعبان کو تاکید کی گئی ہے کہ سید الشہداء کی ضرور زیارت کی جائے۔ تو بعض لوگ جاتے ہیں خوشی کے موقع پر جاتے ہیں زیارت کے لیے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سوگواری اور غم کے موقع پر جاتے ہیں، 40 میں جا رہے ہیں یا عاشور میں جا رہے ہیں۔ اب اگر ہم ایک بات رکھتے ہیں جو سماج میں دیکھنے کو بہت ملتی ہے، وہ یہ کہ جو تیاری ہوتی ہے ایک زائر کی، کربلا جا رہے ہیں، یعنی کربلا کا زائر اپنے سامنے رکھیے گا، کربلا کا زائر کیسا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے اس کو جانا چاہیے، اس زائر کو اپنے سامنے رکھیے گا کہ کربلا کا زائر جا رہا ہے کس کی زیارت کرنے کے لیے؟ ایک مظلوم انسان کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ وہ انسان کہ جو امام بھی تھا، معصوم بھی تھا، 3 دن تک بھوکے پیاسے، یہ تو مشہور ہے، ورنہ اس سے پہلے پتہ نہیں کب سے امام حسین بھوکے اور پیاسے تھے، اولاد حسین اطفال حسین کب سے پیاسے تھے، جناب عباس علیہ السلام کب سے پیاسے تھے، یہ تو معلوم ہی نہیں، یہ تو مشہور ہو گیا ہے کہ 3 دن، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ان کی پیاس رہی ہو اور ان کی بھوک رہی ہو، تو ہم ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اب ہمیں کس طریقے سے جانا چاہیے؟ ایسے انسانوں کی جو مظلوم ترین انسان تھے اس دنیا کے، جہان کے، ان کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ ہماری تیاری دیکھیے، غم کے موقع پہ اگر ہم جاتے ہیں تو ہماری تیاری دیکھیے، خوشی کے موقع پہ ہم جاتے ہیں تو ہماری تیاری دیکھیے۔ ہر خاتون یا ہر مرد جو بھی جاتا ہے، وہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم 3 شعبان کربلا میں کریں گے تو ہم اپنے کم سے کم ایک نیا جوڑا لے کر جائیں، جو فرض کریے کہ لال رنگ کا ہو، تاکہ 3 شعبان 4 شعبان کو وہاں پر پہنیں گے۔ یا اگر اب تو یہاں تک یعنی زمانہ بگڑ چکا ہے، چال چلن ایسا ہو گیا ہے کہ محرم میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے، محرم میں بھی پوری ایک تیاری کی جاتی ہے کہ نئے کپڑے جو ہیں باقاعدہ خواتین سلواتی ہیں۔ محرم آ رہا ہے اس لیے کالے کپڑے ہونا چاہیے، فٹنگ کے ہونا چاہیے، جو زمانے میں رائج ہے اس طریقے کے ہونا چاہیے، جس طریقے کا چل رہا ہے اس طریقے کا نہیں۔ ایک کربلا کا زائر بھی پوری تیاری لباس سے شروع کرتا ہے، اور یہ آپ کو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جتنے جانے والے ہیں زائر سب کے سب ایسے نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اور نہ میرا کہنے کا مطلب بھی یہ ہے، لیکن اکثریت زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تیاری جو ہوتی ہے وہ لباس سے شروع ہوتی ہے، کپڑوں سے شروع ہوتی ہے، کہ کپڑے جو ہیں کون سے رکھے جائیں، سفر میں کون سے کپڑے رکھے جائیں۔ 3 شعبان ہے تو اس کی مناسبت سے اس کے اعتبار سے کپڑے رکھے جائیں۔
اگر غم کے دن آ رہے ہیں تو غم کے اعتبار سے کپڑے رکھے جائیں، یعنی تیاری ہماری جو ہوتی ہے کربلا کے ظاہر کی تیاری جو ہے وہ لباس سے شروع ہوتی ہے۔ اور ذرا سا اگر آپ دیکھیں کہ ایک جملے کو پلٹ کے سوچیں کہ ایسے انسان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں جو کربلا میں جس کے تن سے لباس کو اتار لیا گیا تھا اور پرانا لباس ان کے جسم مبارک پر رہ گیا تھا، بے لباس افراد، بے چادر افراد کی زیارتوں کے لیے ہم جا رہے ہیں، لیکن ہماری تیاری کیا ہے؟ لباس سے، کپڑوں سے تیاری ہے۔ اب یہ دیکھیں گے زیارت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی تیاری کو لباس سے شروع کریں۔ یہ ایسا کپڑا ہونا چاہیے، اس طریقے کا ہونا چاہیے، باہر جا رہے ہیں تو باہر کے اعتبار سے ہونا چاہیے، قافلے میں لوگ ہوں گے تو ان کو دکھلانے کے لیے اس طریقے کا ہونا چاہیے، ایک مقابلہ، ایک کمپٹیشن ہو لباس کا، ایسا ہونا چاہیے۔ ظاہر کیا صحیح بات ہے، یہ مطلب جواب آپ خود سوچئے کہ اس کے جوابات کیا ہو سکتے ہیں، اور ہمارے سوالات کے اوپر بھی آپ توجہ کریے گا کہ ہم نے سوالات 100% یعنی پورے کے پورے غلط نہیں ہیں، بلکہ آپ کو کچھ جوابات اس کے خود ملیں گے کہ ایسا ہو رہا ہے سماج میں، معاشرے میں ہمارے ہاں، کہ ہم نے زیارت کے مفہوم کو اور مطلب کو سمجھا ہی نہیں کہ زیارت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ زیارت کا مطلب پہلے ہم سمجھیں کہ زیارت کا مطلب کیا ہے، اور اس کے بعد ہم تیاری شروع کریں تو ہم بالکل اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں جو زیارت کا راستہ ہے، اور تیاری شروع کرتے ہیں کہاں سے؟ کپڑوں سے تیاری شروع کی، اور اس کے بعد ہم نے کپڑے رکھ لیے، کھانے پینے کی چیزیں ہم نے رکھ لیں کہ ہو سکتا ہو کہ بھائی وہاں پھیکا کھانا ملے تو لاؤ، تھوڑا سا اچار وغیرہ رکھ لیں، اور یہ رکھ لیں، وہ رکھ لیں، پوری ایک تیاری ہوتی ہے۔ سفر میں آپ دیکھیں گے تو جائیں گے آپ کہ سب کچھ ملتا ہے، سارا تصور، یعنی پورا انجوائمنٹ جو ہے ہم لگتا ہے کہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک دل کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نہیں، کربلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان کے قدم پڑے تو انسان کے سب کچھ بھول جائے، پوری دنیا سے کٹ جائے، اب اسے کچھ یاد نہ رہے، سب اس کے سامنے حسین اور حسین والے رہیں، بس یہ ہے زیارت کا مطلب۔ تو ہماری تیاری اس طریقے سے شروع ہوتی ہے کہ ہم ساز و سامان میں لاؤ یہ رکھ لیں، لاؤ یہ رکھ لیں، یا لاؤ یہ تیاری کر لیں۔ اور آپ اگر روایات میں دیکھیں گے، اور شاید آپ نے اس واقعے کو سنا ہو کہ مدینے سے ایک شخص نکلتا ہے زیارت کے لیے، کربلا جانے کے لیے، تو جب وہ نکلا تو آیا وقت کے امام سے ملنے کے لیے، اور اس وقت کے امام زمان امام جعفر صادق علیہ السلام اس سے ملنے کے لیے، خدا حافظی کرنے کے لیے کہ مولا آپ کی جد امجد کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو آپ سے بھی ملنے کے لیے آئے ہیں، آپ کی دعائیں لینے کے لیے آئے کہ آپ کے جد مظلوم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ امام کہا ہم تمہیں رخصت کرنے کے لیے گھر پہ آئیں گے تمہارے، کیونکہ تم زائر ہو، کربلا جا رہے ہو۔ امام آئے اس کے گھر پہ اور دیکھا کہ چند اونٹ بندھے ہوئے ہیں اور ان کی پیٹھ کے اوپر سامان لدا ہوا ہے۔ امام نے اس سے ایک سوال کیا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا آپ کے مظلوم جد کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہم کربلا ہم جا رہے ہیں۔ کہا یہ کیا ہے، اس اونٹ کے اوپر کیا ہے؟ کہا مولا یہ ہم نے سارا سامان اپنے لیے رکھ لیا ہے کہ ہم کربلا جا رہے ہیں، تو کھانے پینے کا سارا سامان ہے، وہ لیٹنے بیٹھنے کا سارا سامان ہے، یہ سارا سامان جو ہم نے اپنے لیے رکھا جو اس کی ضرورت پڑے گی، یہ سارا سامان ہم نے اپنے ہمراہ لیا ہے۔ امام نے کہا، ایک نفسیاتی جملہ امام نے کہا کہ یہ بتاؤ اگر تم اپنے باپ کی قبر پر جا رہے ہوتے تو کیا اسی تیاری کے ساتھ جاتے جس طریقے سے میرے جد امجد کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، اس تیاری کے ساتھ؟ یعنی انسان اگر اپنے باپ کی قبر پر جاتا ہے تو دوڑتا بھاگتا ہو جاتا ہے کہ باپ کی قبر پر جا رہے ہیں، فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا اس کو یہ ہوتا ہے کہ دال موٹ کا پیکٹ رکھ لیں تب باپ کی قبر پر جائیں گے ہم، لاؤ مٹھائی کا ڈبہ رکھ لیں تب باپ کی قبر پر جائیں گے؟ نہیں، خالی ہاتھ جاتا ہے اور جانے کے بعد فاتحہ پڑھ کر چلا جاتا ہے، چند آنسو بہاتا ہے کہ باپ کی قبر پر آ رہے ہیں۔ لیکن امام نے جب دیکھا کہ مظلوم انسان کی زیارت کے لیے جا رہا ہے اور اتنی تیاری کے ساتھ یہ جا رہا ہے کہ لاؤ یہ رکھ لیں، لاؤ یہ رکھ لیں، لاؤ یہ رکھ لیں، تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اپنے باپ کی قبر پر جاتے تو کیا اتنی پوری تیاری کے ساتھ جاتے؟ تم نے کیسے سوچ لیا کہ حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہو، اتنی تیاری کے لیے ساتھ جا رہا ہو؟ یعنی ایک امام نے اس جملے سے آنے والے ہر زائر کے لیے ایک مشعل راہ جلا دی ہے، ایک ہم کو درس دے دیا ہے، ایک نصیحت کر دی ہے کہ ہم سب جب زیارت کے لیے جائیں تو بس تصور میں حسین ہوں اور حسین والے ہوں، باقی کوئی اور چیز نہ ہو، کوئی اور بات ہو ہی نہ، ہم کسی کے بارے میں سوچیں۔ ورنہ ہوتا تو یہی ہے کہ زائر جب سویرے پہنچتا ہے، ٹھیک ہے
بعد میں یہ پوچھتا ہے کہ یہ روزے کا راستہ کدھر ہے، کدھر جانا ہوگا. پہلے وہ روم دیکھتا ہے، روم کی آسائشیں دیکھتا ہے، روم کی جو کمیاں ہوتی ہیں وہ آ کر بتاتا ہے کہ روم میں یہ کمیاں ہیں، واش روم میں یہ کمیاں ہیں، سارے وائی فائی ہے کہ نہیں ہے. ساری جب اپنے طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں اب ہم مطمئن ہیں، بالکل سب کچھ ٹھیک ہے، اوکے ہے، اس کے بعد کھانا پینا کھا کے تب سکون سے غسل کر کے تب نکلتا ہے زیارت کے لیے. یہ سب باتیں ہوتی رہتی ہیں چونکہ، لیکن ہونا تڑپ جو ہے، تڑپ جو انسان کی ہے، 60 سالہ جو تڑپ ہے جسے کہا جائے، 50 سالہ جو تڑپ ہے، تو وہ تڑپ تو یہ مجبور کرتی ہے کہ انسان کربلا پہنچے تو سامان رکھنے کے بعد سیدھے بھاگتا ہوا جائے ذریعہ اقدس پر کہ ایک 50 سال کی خواہش ہماری پوری ہو گئی ہے، کوئی تمنا پوری ہو گئی ہے، ہم جس کی آرزو مند تھے وہ آرزو آج پوری ہو گئی. وہ تڑپ نہیں دکھائی دیتی ہے. جب وہ تڑپ اگر دکھائی دے جائے کہ انسان روتا بلکتا ہوا حزن و ملال و غم کے ساتھ جو ہے بھاگتا ہوا جائے مولا کی خدمت میں کہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کہاں رکنا ہے، کیا کھانا ہے، کس طریقے سے رہنا ہے، کہاں جانا ہے، یہ سب چیزیں ہم بعد میں سوال کریں گے، ان مسائل کو بعد میں حل کریں گے. پہلے تو آپ ہیں، آپ کی زیارت کے لیے ہم آئے ہیں. یہ تڑپ بتائے گی کہ زیارت کا مطلب یہ سمجھ گیا ہے کہ حقیقی معنوں میں یہ زائر ہے، یہ زیارت کے لیے آیا ہے. تو پہلی بات یہ کہ جب زیارت کا ارادہ کریں تو ایک سوال کہ یہ زیارت کس کے لیے ہے، حسین کے لیے ہے یا دنیا والوں کے لیے ہے، اس سوال کو تلاش کریں. سوال کا جواب جیسا آپ کو ملے ویسے ہی آپ تیاری کریے گا خود ہی اپنے آپ. اگر حسین کے لیے آپ کی زیارت ہوگی تو آپ کی تیاری کا انداز بدلا ہوا ہوگا، اور دنیا والوں کے لیے اگر آپ کی زیارت ہوگی تو آپ کا انداز بدلا ہوا آپ کا نظر آئے گا. دونوں آپ کو خود ہی سوال کے جواب کے اعتبار سے آپ کی تیاری کا انداز نظر آئے گا. تیاری میں جس سے زیادہ کوشش کریے کہ اپنی روح کو پاک کرنا شروع کریے. اس میں سے بعض اعمال کی اگر آپ پہلے سے اس کی شروعات کر دیجئے تو جا کر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو روح ہے وہ اس میں نکھار نظر آئے گا آپ کو. مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ سبھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز کو ایڈ کر دیجئے اور کہ ہم 1 مہینہ بعد کربلا جانے والے ہیں، لیکن آج سے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس نماز کو اول وقت پڑھیں گے. اور کس لیے پڑھیں گے؟ امام کے لیے پڑھیں گے. نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن صرف اتنا یہ کریں گے کہ اس نماز کو بس اول وقت پڑھیں گے، جو اس کا اول وقت ہے، پہلا ٹائم ہے، اس وقت میں ہم نماز کو ادا کریں گے. تو آپ خود ہی مہینے بھر کے بعد اس پابندی کا رزلٹ اپنے آپ خود محسوس ہونے لگے گا. کسی اور کو نظر آئے یا نہ آئے لیکن آپ کو نظر آنے لگے گا اس عمل کا. ہم اپنی زبان پر قابو رکھیں گے. جو خرافات، جو غلط باتیں ہمارے منہ سے نکلتی تھی، آج سے ہم اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں گے. ادھر ادھر بیٹھیں گے، دیکھیں گے کہ اگر کسی تیسرے کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس موضوع کو وہ ختم کر دیں گے، غیبت کو نہیں سنیں گے، برائیوں کو نہیں سنیں گے، وہاں سے اٹھ جائیں گے، شامل نہیں ہوں گے ان کے ساتھ. آج سے ہم اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں گے، صرف وہ بات کہیں گے کہ جو حسین کو پیاری تھی. وہ ان باتوں کو صرف ادا کریں گے اپنی زبان سے جو اللہ کو اچھی محسوس ہوتی تھی. اپنی زبان پہ کنٹرول، اپنے کان پہ کنٹرول، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول. امام حسین کی خاطر اگر مہینے بھر سے جس دن سے آپ ارادہ کریں اس دن سے آپ ان اعمال کے اگر ان باتوں کی آپ پابندی شروع کر دیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے خود، یعنی محسوس ہونے لگے گا آپ کو کہ آپ کو کوئی نتیجہ یا رزلٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اور اس کے آپ خود اس بات پر آپ مطمئن رہیے کہ اگر نماز کی پابندی یا اول وقت نماز پڑھنا یا غیبت نہیں کرنا یا زبان پہ کنٹرول یا کانوں پہ کنٹرول یا ہر برے عمل سے کنٹرول، اگر یہ سب چیزیں اچھی ہیں، ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا، نماز اول وقت پڑھنا، یہ سب اگر اچھی بات ہے تو ظاہر سی بات ہے اچھی بات کا رزلٹ اچھا ہی ہوگا، برا تو نہیں ہو سکتا ہے. کوئی بھی بات اگر اچھی ہے، اگر بھائی کوئی صحیح وقت پہ آفس جاتا ہے، جاب پہ جاتا ہے، بچہ ایک روٹین پر پابندی کے ساتھ جو ہے وہ
کلاس میں جاتا ہے، تو اگر یہ اچھی بات ہے، کوئی مریض اگر صحیح وقت پہ دوا لیتا ہے، تو یہ سب جو سماج میں اتنی اچھی باتیں ہیں، اگر اچھی بات ہے تو اچھی بات کا رزلٹ نکلتا ہی ہے، اس بچے کو انعام ملتا ہے، وہ جو آفس پہ ہمیشہ صحیح وقت پہ جاتا ہے اس کو ایک دن انعام دیا جاتا ہے، جو دوا صحیح وقت پہ لیتا ہے اس کا رزلٹ اچھا نکلتا ہے۔ تو اچھی بات کا جب دنیا میں اچھا رزلٹ ہوتا ہے تو جو دینی باتیں ہیں اگر یہ اچھی ہیں، نماز کی پابندی ہو، زبان پہ کنٹرول ہو، آنکھوں پہ کنٹرول ہو، کانوں پہ کنٹرول، اگر یہ اچھی باتیں ہیں تو اچھی باتوں کا رزلٹ اچھا نکلے گا۔ تو جس دن سے زیارت کا ارادہ کریے، پہلی بات یہ کہ یہ ارادہ کر لیجئے کہ ہم اب حسین کے پاس جانے والے ہیں، تو ویسے ہم کو بن کے جانا ہے کہ جیسا حسین چاہتے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج ہم 4000 میل دور پہ ہیں، تو آج ہم جتنے بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے اندر خرابیاں پائی جاتی ہیں، لیکن اب ہم امام کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں، امام کی زری کے قریب جا رہے ہیں، اب ہمارا ہاتھ مس ہوگا، ہمارے ہونٹ مس ہوں گے ان کے ذریعے سے، ہم علی اکبر کے پایتی پہنچیں گے، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو اب ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس طریقے کے بن کے جائیں گے جیسے امام چاہتے تھے۔ یہ جا کر ہم امام کی خدمت میں وہاں پر جا کے یہ کہہ سکتے ہیں فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، کہ اگر کاش ہم اس دن ہوتے تو آپ کے ساتھ ہم بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو زیارت کا ارادہ کریے، لیکن زیارت امام کے لیے کریے، دنیا کے لیے نہیں، دنیا کو دکھلانے کے لیے نہیں۔ امام کی زیارت کا جو رزلٹ ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے، وہ آپ کو اپنی زندگی میں خود دکھائی دے گا، آپ کی اولاد کے اوپر دکھائی دے گا، اور بلکہ محلے کے اوپر بھی آپ کو دکھائی دے گا، معاشرے کے اوپر بھی دکھائی دے گا۔ اور اچھے معنوں میں اگر ہم زیارت کریں گے تو یقین جانیے کہ جب ہم کربلا سے رخصت ہوں گے تو مظلوم آقا کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوں گے، ہمیں امام دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں گے، اور جسے حسین کی دعا مل جائے اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔